یہ ہمارے بڑوں کا کیا دھرا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت نہ کر سکتے تھے، حالانکہ گھر پاس پاس تھے اور رشتہ داری بھی گہری تھی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو کیا جانے کہ جائیداد کے جھگڑے کیا ہوتے ہیں۔ فروا میری عمر زاد تھی، ہم ساتھ اسکول میں داخل ہوئیں، دوستی پکی ہو گئی۔ اس دوستی کو ہم نے اسکول تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فروا کے گھر فون نہیں تھا، جب اسے کسی سہیلی سے بات کرنی ہوتی میرے گھر آ جاتی۔ اس کی امی منع کرتی کہ تایا کے گھر نہ جاؤ، لیکن وہ ان کا کہا نہ مانتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کہنے لگی، مجھے آسیہ کو فون کرنا ہے۔ میں نے کہا فون میں لا لو۔ اس نے فون میں لایا، ادھر سے کسی لڑکے نے اٹھایا۔ اسے شرارت سوجی، بولی بات کر لو۔ جب میں نے ہیلو کہا تو جواب میں لڑکے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی، ان دنوں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی۔ میری گھبراہٹ سے وہ بہت محفوظ ہوئی، مجھ سے فون لے لیا، بولی یہ فاریہ ہے، بڑی ڈرپوک ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن فروا نے میرے برا ماننے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دیر تک اس لڑکے سے ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا، جب آتی فون ملا کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں امی کو یوں نہ بتاتی کہ کہیں اس کا آنا بند نہ کروا دیں۔ امی پوچھتی تو میں کہہ دیتی یہ اپنی کسی سہیلی سے باتیں کرتی ہے۔ والدہ مجھ پر خفا بھی ہوتی، لیکن میں پرواہ نہ کرتی تھی۔ میں فروا کی ہم نوا ہو جاتی تھی۔ اس لڑکے کا نام شاہ رخ تھا۔ رفتہ رفتہ فروا سے اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اب تک اس کے اس معاملے سے دور رہی، کہیں ناراض ہو کر میرے گھر آنا بند نہ کر دے۔ ایک روز اس نے کہا، فری گھر والے میرے نام کی ڈاک کھول لیتے ہیں، میں ایک خط تمہارے پتے پر منگوانا چاہتی ہوں، جب خط آ جائے دھیان رکھنا۔ میں اسے اب منع بھی نہ کر سکی، کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دراصل مجھے اس کی دوستی بہت عزیز تھی۔ یوں اس کے خط میرے نام پر آنے لگے۔ امی میرے خط نہ کھولتی تھی اور مجھے دے دیا کرتی تھی۔ میں وہ خط سنبھال کر رکھ لیتی اور فروا کو دے دیتی، کبھی اس کا لفافہ نہ کھولتی۔ اس کی امانت سمجھ کر میں خط اسے دے دیتی۔ خط اسلام آباد سے آتا تھا۔ امی سمجھتی تھی میری اسلام آباد والی سہیلی زویا مجھے خط لکھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے فون کا تار فروا کے گھر کی طرف سے آتا تھا، جدھر اس کی کھڑکی تھی، وہاں سے تار میں جوڑ لگایا جا سکتا تھا۔ فروا نے ایک سیٹ منگوا کر تار جوڑ کر اپنے کمرے میں ہمارے کنیکشن سے فون لگا لیا اور اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یہ بات اس نے مجھے بتا دی اور منت کی کہ روز شام کو 4 بجے تم اپنے فون کا پلگ نکال دیا کرو، آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ شاہ رخ سے اپنے گھر پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ یوں اس نے اس لڑکے سے اپنے طور پر لمبا سلسلہ چلا لیا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ رخ بہت اصرار کر رہا ہے میں اسے اپنی تصویر بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی بھیج دو۔ اس نے نہ جانے کس کی تصویر بھیج دی جو مجھے نہ دکھائی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی میری وہ کزن جس سے میں محبت کرتی ہوں میری ہی تصویر اس لڑکے کو بھیج دے گی۔ میں اگر جانتی وہ یہ کرے گی کبھی اسے ایسا مشورہ نہ دیتی۔ فروا کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اگرچہ مجھے یہ سلسلہ پسند نہ تھا، لیکن میں اسے روک بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ضدی لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا وہ میری دوستی کو چھوڑ سکتی ہے لیکن شاہ رخ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک روز فروا نے کہا، آج میرے ساتھ اسکول سے تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کی دکان تک چلنا ہے۔ میں ہمراہ چلی گئی۔ دکان پر ایک پکے سن کا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ یہی شاہ رخ ہے، فروا نے کہا۔ مجھے وہ بالکل اچھا نہ لگا، معمولی شکل و صورت کا تھا، شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ دکان سے نکل کر میں نے فروا کو کافی لعنت ملامت کی، بولی باتیں تو اچھی کرتا ہے، بوریت دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کون سی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس سے فون کی حد تک دوستی ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن فروا آئی، امی ابو گھر پر نہ تھے۔ آتے ہی اس نے شاہ رخ کو فون میں لا لیا اور مزاحیہ گفتگو کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد فرمائش کی، فاریہ آج تم بھی اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لو۔ کس خوشی میں؟ ارے بھائی میری خوشی کی خاطر، تم کو میری جان کی قسم ہے۔ اس نے زبردستی مجھے ریسیور تھما دیا۔ مجھے بھلا اس بھونڈے آدمی سے بات کر کے کیا خوشی ہونی تھی؟ زبردستی 2-4 جملے کہے فروا کی خاطر۔ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کا کہا مان لیا۔
اس کے بعد تو میری شامت آ گئی۔ اب شاہ رخ صاحب بے باک ہو گئے، جب جی چاہتا فون گھما لیتے، اگر کوئی اور اٹھاتا تو بند کر دیتے، میں اٹھاتی تو قسمیں دینے لگتے کہ بات کرو۔ بار بار فون اٹھانے سے میں کتراتی اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رنگ کر دیتے۔ میری تو جیسے شامت ہی آ گئی، گھر والوں سے خوفزدہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ آخر میں نے ایک روز اس کو سخت لہجے میں ڈانٹ دیا کہ اب مجھے فون مت کرنا، ورنہ میں فروا سے بھی تمہاری بات بند کروا دوں گی۔ اس پر اس نے دھمکی دی، اگر تم نے ایسا کیا یاد رکھنا ہمارا فون ہر وقت ڈیڈ ملے گا، چاہے کتنی شکایات درج کروائیں، نہیں کھلے گا۔ جب فروا سے میں نے اس کی شکایت کی، وہ الٹا مجھ پر بگڑنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں خواہ اس سے پنگا لے رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو وہ کون ہے؟ چاہے تو 1 منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے۔ فروا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے اپنے گھر سے جو کنیکشن اسے کمرے میں دیا ہوا تھا وہ ہٹا لیا۔ اب وہ ہمارے کنیکشن سے اپنے محبوب کو فون نہ کر سکتی تھی۔ اس نے بات چیت ترک کر دی اور دوستی کا رشتہ توڑ لیا۔ انہی دنوں خالہ نے امی سے میرے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کے بیٹے عادل کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ عادل خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہمارا گھرانہ اس رشتے پر بہت خوش تھا۔ میں اور عادل بھی بہت مسرور تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میری دلی تمنا تھی کہ میں اس کی ہو جاؤں اور اب قدرت نے بھی اس کا انتظام کر دیا۔ فروا اگرچہ مجھ سے ناراض لیکن منگنی والے دن وہ از خود آ گئی۔ امی نے اس کو کہلوایا تھا کہ منگنی پر تم نے ضرور آنا ہے، کیونکہ ان کو علم نہ تھا کہ ہماری دوستی کے درمیان رکھنا پڑ چکا ہے۔ فروا میری منگنی پر خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر مجھے مبارکباد دی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور دل صاف کر لیا۔ اسے گلے لگا سوچا کہ اللہ مجھے میری مراد دے رہا ہے تو اس سے ناراض ہو کر کیا کروں گی۔ منگنی کے بعد عادل مجھے فون کرنے لگا۔ ہم فون پر باتیں کرتے تھے۔ مجھے معلوم نہ تھا شاہ رخ خان کی ملازمت ٹیلی فون کے محکمے میں ہے اور وہ ہمارے فون سنتا ہے۔ وہ میری اور عادل کی تمام گفتگو سنتا تھا اور واقف ہو گیا تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ ایک روز میں نے محسوس کیا کہ عادل مجھ سے کھچا کھچا سا رہتا ہے۔ میں ڈر گئی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ پہلے ہمارے گھر پر ہر ہفتے آتا تھا، اب اس نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ 1-2 بار امی کے بلانے پر آیا تو اس کے لہجے میں اس قدر سرد مہری تھی کہ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی عادل ہے جو رات بھر فون کرتا تھا۔ اب ایک بار بھی فون پر بات کرنا گوارا نہ تھا۔ بالآخر یہ معاملہ حل ہو گیا جب فروا کو شاہ رخ نے اپنے جال میں پھنسا کر اس کی آبرو خاک کر ڈالی تو وہ ایک دن روتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی، معافی مانگی اور بولی، فاریہ میں تمہاری مجرم ہوں، میں نے تمہاری تصویر شاہ رخ کو بھیجی تھی ایک مذاق جان کر۔ اس نے عادل کو دے دی اور کہا کہ تمہاری منگیتر نے مجھے تصویر بھیجی ہے اور تم سے منگنی سے پہلے وہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ اس بات پر عادل کا دل مجھ سے پھر گیا۔ عادل نے مجھ سے پہلے سرد رویہ اپنایا اور پھر منگنی توڑ دی۔ دکھ تو مجھے بہت ہوا لیکن میں عادل کے دل سے غلط فہمی کو دور نہ کر سکتی تھی، کیونکہ دل کا شیشہ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اس میں آیا بال دور نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کی فطرت ایسی نہیں کہ عورت کا قصور بھلا سکے، خواہ عورت بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار کے شک سے اعتبار کا بھرم جاتا رہتا ہے۔ مجھے عادل کے کھو دینے کا بہت غم ہوا مگر یہ غم سہنا پڑا۔ اس پریشانی سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ امی نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے۔ سچ ہے غم گہرا ہو تو دیمک کی طرح انسان کی صحت کو چاٹ جاتا ہے۔ میں باقاعدگی سے علاج کروانے لگی۔ بالآخر میں نے اس جان لیوا بیماری سے نجات حاصل کر لی، مگر روح کو جو دیمک لگی وہ نہ جا سکی۔ عادل کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا۔ فروا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر سدھار گئی، لیکن میں جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ دعا کرتی تھی کہ میرے نصیب کی خوشیاں بھی عادل کو ہی مل جائیں، کیونکہ قصور میرا تھا، غلطی مجھ سے ہوئی تھی، عادل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ہی فروا کی دوستی میں اس پر اتنا اعتبار کر لیا کہ اس نے ناگن بن کر مجھے ڈس لیا۔ میرے نصیب میں اندھیرے نہیں تھے لیکن اپنی بے وقوفی سے میں نے اندھیرے بھر لیے۔ فروا کو اس کی منزل مل گئی۔ آج سوچتی ہوں
अगर बड़ों की लड़ाई थी तो उसकी कोई वजह थी। वो हमें भी एक दूसरे से दूर रहने की तलकीन करते थे। हमारे कज़न और मेरे बहन भाई इस वजह से आपस में नहीं मिलते थे, मगर मैंने और फरवा ने बड़ों की बात ना मानी। तभी अम्मी ने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया, बल्कि मेरे हाल पर ही छोड़ दिया था। फरवा से मिलने से भी नहीं रोकती थी, चाहती तो रोक देती, तब शायद मैं तबाह ना होती। माँ बाप बच्चों का मिजाज बनाते हैं और उनके मिजाजों को समझते भी हैं। ताहम कुछ वालिदैन कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तब मुझ जैसे नादान बच्चे बड़ा नुकसान उठाते हैं, ऐसा जिसका उम्र भर अजाला नहीं हो सकता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।